لاسٹ باب استفال آصف نون سواد را نون سواد را باب استفعال ہاں باب استفعال استنصرا استنصرا یستنصرو استنصرا یستنصرو مانا کیا ہوتے ہیں استنصرا کے؟ مدد طلب کرنا. تو اب ہم بنانا چاہتے ہیں مدد طلب کرنے والا, ٹھیک ہے نا, تاکہ مفہوم بھی آپ کو کلیئر ہو جائے. جب تک آپ کو فعل کے معنی نہیں پتا ہوں گے آپ اسم الفاعل کے معنی نہیں بنا سکتے. کلیئر ہو رہی ہے نا جی؟ کیا کریں؟ علامت مضارع ہٹا کر پیش والی میم لگا دی, مادے کے عین کلمہ پر زیر دی. وہ کون سا ہے؟ اچھا یہ نا کہ قاعدہ یاد ہے اور مادے کا دوسرا کون سا ہے, اور پوچھنا کیڑا ہے دوسرا. ہاں آخری حرف پر تنوین کرتے. کیا بن گیا؟ مستنصرن, مستنصر, ٹھیک ہے. مستنصر کیا مانا ہوں گے؟ مدد طلب کرنے والا, مدد طلب کرنے والا. اوکے جی ہاں. اچھا جی منذرن خبردار کرنے والا, معلمن ٹیچ کرنے والا سکھانے والا, مجاہدن جہاد کرنے والا, متوکلن توکل کرنے والا, متعارفن تعارف کرنے والا, منتظرن انتظار کرنے والا, منفطرن پھٹنے والا, مستنصرن مدد طلب کرنے والا. کالم اب فل کر لیں. اس میں نون زال اور را کی جگہ ڈالیں فا عین لام, تو کیا بن جائے گا؟ مفعلن. پہلے کالم میں مفعلن لکھ لیں, اسم الفاعل مفعلن, مفعلن. اوکے جی. باب تفعیل میں کیا بنے گا بتائیں؟ وزن بھی آپ کو نکالنا آنا چاہیے نا, یہ ہوتا ہے وزن نکالنا. مدارس میں کہتے ہیں جی وزن نکال لیں اس کا, تو اسٹوڈنٹ پریشان ہوتا ہے. وزن کرنا تو ہمیں آتا ہے, نکالنا وزن کیسے ہوتا ہے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے. تو یہ وزن نکل رہا ہے, یعنی فا اینڈ لام کے برابر روٹ لیٹرز ڈالنا یا ہٹانا وزن نکالنا ہوتا ہے. اوکے جی ہاں جی. معلمن جی مفعلن, مفعلن. مجاہدن مفعلن, مفعلن. متوکلن متفعلن, متفعلن. متعارفن متفاعلن. منتظرن یہاں پر تا اصلی ہے, مفتعلن, مفتعلن. منفطرن منفعلن, ٹھیک ہے نا. تو باب افتعال میں مفتعلن ہے اور انفعال میں منفعلن, یہ خیال کرنا ہے. اور باب استفعال میں کیا وزن بنا ہے؟ مستفعلن, مستفعلن. صحیح ہے مستفعلن. اب یہ سارے مفہوم دے رہے تھے کام کرنے والے کا. اب ہم نے بنانا ہے اسم المفعول مزید فی ابواب میں, جس کا مفہوم ہوگا جن پر کام کیا گیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو انتہائی آسان فارمولہ, انتہائی آسان فارمولہ. یہ جتنے اسم الفاعل بنائے ہیں نا, جتنے بھی اسم الفاعل بنائے ہیں, ان میں عین کلمہ کو زیر دیا نا, وہاں زبر کر دیں بس.
عین کلمہ کو زیر کی ہے نا اسم الفاعل میں, سارا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, آپ کے پاس سارے بنے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں ذرا, منذر ہے نا, منذر, عین کلمہ کو زبر کر دیں, کیا بن جائے گا؟ منذرن. منذر کے معنی تھے خبردار کرنے والا, منذر کے معنی جس کو خبردار کیا گیا ہو. فکیف کان عاقبۃ المنذرین. ٹھیک ہے, منذر, منذرانی, منذرون, منذرین. فکیف کان عاقبۃ المنذرین. پس کیسا انجام ہوا خبردار کیے جانے والوں کا. اوکے, سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اگر آپ کو یہ اسم الفاعل اسم مفعول کا نہیں پتا نا تو آپ ٹرانسلیشن کو انجوائے نہیں کر سکتے. اچھا جی, معلم سکھانے والا, معلم جس کو سکھایا جائے, جس کو سکھایا جائے. حامد زہیب قرآن میں معلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافر لفظ استعمال کرتے تھے, انکا معلم مجنون. معلم, آپ کو سکھایا گیا ہے. تو آپ دیکھیں, آپ ٹیچر کے لیے معلم لفظ استعمال کرتے ہیں, آپ اردو بولنے والے, آپ کہتے ہیں جی ہمارے معلم نے بہت اچھا پڑھایا. وہ معلم ہوتا ہے جس کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, معلم سکھانے والا, معلم اسٹوڈنٹ ہے. سمجھ آ گئی بات؟ مجاہد جہاد کرنے والا, تو مجاہد کون ہوگا؟ جسے جہاد کیا جا رہا. آپ مجاہد کو مجاہد بنا رہے ہیں. ہمارے فیصل آباد میں نا یہ زبر کی بہت بری بیماری ہے. زیر والوں کو بھی زبر بولتے ہیں, مجاہد ہاسپٹل. ٹھیک, ہاں جی. متوکل, توکل کرنے والا, جس پہ توکل کیا جائے گا وہ کیا بنے گا؟ متوکل. وہ متوکل ہوگا جس پہ آپ بھروسہ کریں گے. متعارف, تعارف کرنے والا, متعارف جس سے تعارف کیا جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا, آپ تعارف کر رہے ہیں تو آپ متعارف ہیں, جس کے ساتھ آپ تعارف کر رہے ہیں نا وہ متعارف ہے. کہتے ہیں اب میں آپ کو متعارف کرواتا ہوں, سنتے ہیں نا اکثر. متعارف کس سے؟ جس کا تعارف کروایا جاتا ہے. منتظر, منتظر, منتظر انتظار کرنے والا, اور منتظر جس کا انتظار کیا جا رہا ہو. آپ کتنا غلط بولتے ہیں یار اردو. میں آپ کا منتظر ہوں یار, میں آپ صبح سے آپ کا منتظر ہوں. یہاں تک کہ وہ اقبال کا شعر جو ہے وہ بھی غلط پڑھتے ہیں اچھے اچھے جاننے والے. کبھی اے حقیقت منتظر, اسے منتظر پڑھتے ہیں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ سے مجاز میں. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. منفطر, ہاں جی. منفطر کے کیا معنی تھے؟ پھٹنے والا. تو منفطر کے کیا معنی بنیں گے؟ پھاڑنے والا. کاپ جس کو پھاڑا جائے بنے گا, جو پھٹ رہا ہو خود تو وہ تو منفطر ہے, پھٹنے والا. تو وہ تو پھر پھاڑنے والا کا اپوزٹ بنتا ہے نا. ایک ہوتا ہے پھاڑنا اور ایک ہوتا ہے پھٹنا. منفطر ہے پھٹنے والا. ہاں جی, پھر وہی بات جس کو پھاڑا جائے. پھر پھاڑنے والا اور جس کو پھاڑا جائے وہ تو اس کی ایکول آ رہا ہے نا, تو وہ تو منفطر ہے. اب دیکھیں, یہ بس آپ کو میں نے چھیڑا تھا, جان کے چھیڑا تھا. سمپل سی بات ہے. ذرا اپنا چارٹ کھولے.
اس کے مجہول کے کالم میں کیا لگا ہوا ہے؟ کراس. تو سیدھے بنا لو گے. میں تو پہلے انہوں ایڈمٹ کیتا کہ آپ تو وہ کام کر لیتے ہیں جو عرب نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو پھاڑنے والے کا بنے گا نا جس کو پھاڑا جائے گا. ہاں, پھاڑنے والا فاعل ہے نا, اور جس کو پھاڑا جائے گا وہ مفعول ہے. لیکن اس کے معنی ہی خود پھٹنے کے ہیں, اس کا مفعول ہی نہیں آتا. جس کا مفعول نہیں آتا اس کا پیسیو وائس بھی نہیں آتا, اس کا اسم المفعول بھی نہیں آتا. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں سنہری حروفوں سے. ٹھیک, یعنی لازم افعال کا نہ مجہول بنتا ہے اور نہ ہی اسم المفعول. لازم افعال کا نہ تو مجہول بنتا ہے اور نہ ہی اسم المفعول. بریکٹ میں لکھیں ہم پھر بھی بنا لیں گے. کلیئر جی. کراس کرتے ہیں اب اس کے کھانے میں, اسم مفعول میں کراس کر دیجیے گا, کہیں رہ جائے وہ کہیں وزن اس کا نکالے بیٹھے ہو آپ. اچھا جی, مستنصر مدد مانگنے والا. مدد مانگنے والا, تو جس سے مدد مانگی جا رہی ہوگی نا وہ اسم المفعول ہوگا. وہ کون ہوگا؟ وہ مستنصر ہوگا. مستنصر حسین تارڑ. اردو کی ایک ویکنیس ہے کہ آپ کو ایک ہی لفظ جو ہے وہ اسم الفاعل اسم مفعول کے لیے بھی استعمال کرنا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے, اور بعض اوقات تراجم میں آپ کو پراپر ٹرانسلیشن بھی نہیں ملے گی اس کی, لیکن آپ چونکہ اب گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ اسے اپریشیٹ کر سکتے ہیں الحمدللہ. اچھا جی, اسم الفاعل کے سارے اوزان لکھ لیے تھے نا ہم نے. اسم المفعول کے اوزان آپ لکھ سکتے ہیں, وہی جو مفعل ہے اسے مفعل کر دیں, مفعل کو مفعل کر دیں, یہ سارا کلام آپ فل کر سکتے ہیں. ٹھیک, اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے کچھ اسم الفاعل اور اسم المفعول لکھ رہا ہوں. قرآن مجید سے اسم الفاعل اور اسم المفعول لکھ رہا ہوں. آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد کا اسم الفاعل یا اسم المفعول ہے, یا مزید فی باب کا اسم الفاعل اسم المفعول ہے. اگر مزید فی باب کا اسم الفاعل یا اسم المفعول ہے تو کس باب کا اسم الفاعل اسم المفعول ہے؟ ثلاثی مجرد میں یہ لازمی نہیں ہے کہ کس باب کا اسم الفاعل اسم المفعول ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس میں سب کا ایک ہی پیٹرن ہے, فاعل فاعل فاعل. حمدہ سے بھی حامدن, حمدہ سے حامدن, نصرہ سے ناصرن, حسبہ سے حاسبن. فالو کر رہے ہیں نا؟ مفعولن ایک ہی پیٹرن ہے, تو اس میں یہ جاننا ضروری نہیں ہے, لیکن مزید فی میں ہر باب کا اسم الفاعل اسم مفعول جاننا بھی ضروری ہے. اوکے, کلیئر؟ لکھو جی. سورۃ الفاتحہ پڑھنی شروع کی آپ نے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. مستقیم, مستقیم, میم پیش والی جب بھی آپ کو قرآن مجید میں نظر آ جائے نا تو مزید فی باب کا یا تو اسم الفاعل ہوگا یا اسم المفعول ہوگا. ٹھیک ہے, اسم الفاعل ہوگا یا اسم المفعول ہوگا. لیکن یہ پہلا لفظ ہی ایسا آ گیا مستقیم جو ہمارے اگلے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, لہٰذا اس کو ہم ذرا چھوڑ رہے ہیں. ہے یہ اسم الفاعل یا اسم المفعول میں سے ہی, لیکن چونکہ اس کے حروف مادہ میں واو یا آ گئی ہے تو اسے ابھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے, کیونکہ آپ اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے اس لفظ کو. آگے جائیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. میں نے کہا قرآن مجید میں آپ کو میم پیش والی ملے تو مزید فی باب کا اسم فاعل یا اسم مفعول ہوتا ہے. ثلاثی مجرد کا اسم الفاعل یا اسم مفعول کیسے پہچاننا ہے؟ فاعل کے وزن پہ یا مفعول کے وزن پہ؟ فاعل کے وزن پہ یا مفعول کے وزن پہ؟ مغضوب مفعول بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ تو اسم المفعول ہے ثلاثی مجرد سے. روٹ لیٹرز کیا ہیں؟
غین ضاد اور با. ٹھیک ہے, تو غاضب ہوگا اسم الفاعل, مغضوب اسم المفعول. یعنی غاضب غصہ ہونے والا اور مغضوب جس پر غصہ کیا جائے گا. تو مغضوب علیہم جن پر غضب کیا گیا, یہی ترجمہ ملتا ہے نا آپ کو. وَلَضَّالِّينَ, یہ بھی ایکچولی ضالین بھی اسم الفاعل ہے, لیکن اس کا تعلق بھی ہمارے اگلے ٹاپک سے ہے, اور یہ میں اس لیے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں تاکہ جب اگلا ٹاپک میں پڑھاؤں تو آپ مجھے یہ دو لفظ یاد کروائیے گا, ایک مستقیم اور ایک الضالین, تاکہ میں اس وقت آپ کو بتاؤں کہ یہ اسم الفاعل ہے یا اسم المفعول ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی, اب آئے سورۃ البقرہ کی طرف. اس میں سے میں مختلف لفظ آپ کے سامنے لکھتا ہوں. سورۃ البقرہ آپ پڑھ رہے ہیں, اس میں ایک لفظ ملتا ہے آپ کو مستہزئون. مستہزئون میم پیش والی جب بھی نظر آ جائے, مزید فی باب کا یا اسم الفاعل ہے یا اسم المفعول ہے. اسم الفاعل کو زیر سے پہچانیں گے, اسم المفعول کو زبر سے پہچانیں گے. ٹھیک ہے, ہاں جی. اس میں سے اونا کو تو نکال دیں ذرا ایکسٹرا. ٹھیک ہے, ہاں جی. مستہزی, اور اس جو بچا ہے اس کو تنوین کر دیں, مستہزئن. ہاں جی, اسم الفاعل ہے یا اسم المفعول ہے؟ فاعل. اس نے بتایا. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں کس باب کا اسم الفاعل ہے؟ یہ تو خود بتائے گا, میں باب استفعال ہوں. استہزاء یستہزئ. استہزاء, استہزاء کسے کہتے ہیں؟ مذاق اڑانا. تو مستہزئون, انما نحن مستہزئون, ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں, ہم تو مذاق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسم الفاعل ہے باب استفعال سے. روٹ لیٹرز کیا نکلے؟ ہا, زا اور حمزہ. ہا, زا اور حمزہ. اوکے جی, چلے مظہر پہچانے. ریڈی؟ متکبرون. متکبرون اسم الفاعل. سٹیپس پھر ایک یاد کر لیں, واو نون ہٹائیں, ایکسٹرا چیزیں نکالا کریں, تنوین لگائیں, واحد بن گیا. ٹھیک ہے, میم پیش بتا رہی ہے اسم الفاعل یا اسم المفعول, مزید فی باب کا زیر بتا رہی ہے اسم الفاعل. ٹھیک ہے, روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ کاف, با اور را. تا اور شد کیا بتا رہی ہے؟ تفاعل. ٹھیک ہے نا, تفاعل. تو تکبرہ یتکبر سے متکبرن, تکبر کرنے والا, اور اس کی جمع متکبرون. اوکے, عمیر تیار ہے؟ اذا جاءک المنافقون, ایکسٹرا چیزیں نکالیں. ال نکال دیا, اونا نکال دیا, اس کو تنوین دے دی. ٹھیک, اب آپ کو پتا چل رہا ہے زیر ہے اسم الفاعل. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی, پہچانے. کیا بچا ہے اب آپ کے پاس؟ نون, الف, فا, قاف. الف کس میں آتا ہے؟ مفعلہ میں. نون, فا, قاف روٹ لیٹرز باب مفعلہ. نافقہ ینافقو منافقتن یا نفاقن, تو منافق منافقت کرنے والا. ٹھیک ہو گیا نا, منافق. صحیح. معاویہ تیار ہے؟ مستکبرون, واو نون ہٹا دیا, تنوین کر دی, میم بھی ہٹا دی, پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ اسم الفاعل یا اسم المفعول ہے. زیر لگی ہوئی ہے اسم الفاعل. ٹھیک ہے, خالی فاعل نہیں کہنا, ذہن میں رکھیے, اسم لازمی بول رہا ہے, اسم الفاعل. اسم الفاعل اور روٹ لیٹرز کاف, با, را. باب سیدھا سا ہے. سین تا جہاں بھی لگی ہو, یہ تو سب سے آسان ہے پہچاننا. سین تا لگی ہو تو استفعال ہے. مستکبرون, تو کل کیا تھا نا, ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. داخرین, جی داخرین. اچھا, یا نون نکال دیا.
اس کو تنوین دے دی، کیا بن گیا؟ داخرن. جی داخرن. شاباش شاباش، پہنچ گئے پہنچ گئے پہنچ گئے پہنچ گئے. اچھا کس باب کا ہے؟ مظہر دسنا جی. مفالا کا. ویری گڈ. مفالا کا میم کہاں لگا اس میں؟ مزید فی ابواب سے میم پیش والا اسم الفاعل اسم مفعول ہوتا ہے. یہاں میم پیش کہاں گئی؟ ثلاثی مجرد کا جب داخرن کر لیا تو فاعلن بن تو گیا یار. داخرن فاعلن. روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ دال، خا اور را. اب اتنا کچھ پتہ چل گیا یار. اب ڈکشنری کھول کے دیکھ نہیں سکتے آپ کیا میننگز ہوں گے. ٹھیک ہے حسن. لاسٹ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے. خالدین فیہا، خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا. یانو نکال دیا. فاعل ان کے وزن پہ ثلاثی مجرد کا اسم الفاعل. ٹھیک ہے. خالد کے معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا. ٹھیک ہے. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. پہچان لیں گے اب اسم الفاعل، اسم مفعول، ثلاثی مجرد، مزید فی. ٹھیک ہے. تو غور کریں، بہت ملیں گے آپ کو، بہت ملیں گے. لسٹ بنائیں، دیکھیں جا کے میم پیش والے کتنے لفظ قرآن مجید میں ہیں. اب تو اتنی سرچ انجنز آ گئے ہیں کہ آپ میم پیش لکھ کے قرآن کے سارے لفظ آپ سرچ کر دیں گے. سرچ کر کے ان کا پرنٹ آؤٹ نکالیں. کوئی ہمت کرے آپ میں سے، ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں تو اس کا فائدہ تو اٹھائیں. کچھ سارے وہ میم پیش والے لفظ اکٹھے کریں، اس کے بعد اسم الفاعل سارے الگ کریں، اسم مفعول الگ کریں. مزید فی اب آپ کے سارے اسم الفاعل اسم مفعول آپ کے پاس ایک لسٹ جمع ہو جائے گی قرآن میں. روٹ لیٹرز آپ کو نکالنے آگے ہیں. باب کا پتہ چل جائے گا. جس کے میننگز نہیں آتے ڈکشنری آپ کے پاس ہے. قرآن کا ہی لفظ ہوگا نا، قرآن ڈکشنری کھولے، اس میں سے اس کے میننگز دیکھیں اور ترجمہ کریں. یہ حلوہ ہو گیا آپ کے لیے. حلوہ مجھے بتائیے مسلمن، مسلمن عمیر اسم الفاعل ہے اسم مفعول ہے؟ مسلمن اسم الفاعل. ثلاثی مجرد کا یا مزید فی کا؟ مزید فی کا. مزید فی کے 8 بابوں میں سے کس کا؟ مسلمن. مسلمن. اب یہ جو پیج رکھا ہوا ہے اس میں دیکھیں، اسم الفاعل کے کالم میں دیکھیں، پہلا ہی وزن مل جائے گا مفعلن. مسلمن اسلام لانے والا. ٹھیک ہے. کاف را میم باب تفعیل کیا بنے گا؟ ماضی مضارع. کرما یکرمو اسم الفاعل کیا بنے گا؟ مکرمن. اسم مفعول کیا بنے گا؟ مکرمن. مکرم مکرم. مکرم کے معنی کیا ہوں گے؟ عزت دینے والا، اور مکرم جس کو عزت دی جائے گی. تو اکثر آپ دیکھتے ہیں نا مکرم و محترمی لکھا ہوتا ہے نا. سمجھ آ گئی؟ اچھا جی. طاہرہ باب تفعیل کل کیا تھا. طاہرہ یطاہرو اسم الفاعل بنائیں. مطہرن اسم الفاعل اور اسم مفعول مطہرن. تو مطہر کے کیا معنی ہوں گے؟ کرنے والا. اور مطہر کے معنی جس کو پاک کیا گیا یعنی پاکیزہ. تو اب آپ اپنے نام دیکھ لیں جو رکھتے ہیں، مطہر ہے کہ مطہر ہے؟ صحیح ہے نا. یعنی ہمارے جو نام ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے نام کیا ہیں. اسم الفاعل ہے، اسم مفعول ہے، کیا ہے، بس بنا لیا.
آگے نا بات سمجھ. اچھا جی اب مجھے بتائیے مشتعل کس باب کا اسم الفاعل یا اسم المفعول ہے؟ مشتعل، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میم پیش نظر آ گئی تو پکا اسم الفاعل یا اسم المفعول ہے. افتعال، اشتعال سے مشتعل، ٹھیک ہے، اشتعال میں آنے والا، ٹھیک ہے نا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کس طرح آپ کا جو ہے نالج انشاءاللہ بڑھے گا. لیں جی اگلے ٹاپک کی طرف انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں چلیں گے. اور یہ چارٹ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے. یہ چارٹ بہت اہم ہے، صحیح، اس پہ تھوڑا سا کام کریں، محنت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ دے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.